بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے روحوں کے بارے میں۔ روح کیا ہے، کیسی ہے اور آتی کیسے ہے، نکلتی کیسے ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا۔ اکثر مفسرین حضرات نے اس چیز سے منع بھی کیا ہے کہ روح کے بارے میں بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جانا۔ بہرحال ہم جتنی تفصیلات آسانی سے میسر ہیں ان پہ بات کریں گے۔ روح ایک انتہائی باریک قسم کی چیز ہے، ہوا کی طرح سے ہے۔ جیسے ہوا درخت کی ٹہنیوں سے گزر جاتی ہے، تنگ سے تنگ راستہ بھی ہو گزر جاتی ہے، اسی طرح روح کی حقیقت بھی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے ہم لوگ گزر رہے تھے، میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دوران یہودیوں کی ایک جماعت پاس سے گزری تو ان میں سے بعض لوگ کہنے لگے کہ چلو محمد سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح کیا ہوتی ہے۔ کسی نے کہا چھوڑو، ایسے ہی خام خواہ پھر ایسی بات نہ کر دیں جو ہمیں ہی پسند نہ آئے۔ بعض کہنے لگے پوچھتے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ روح کیا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے۔ میں نے غور کیا تو آپ کی طرف وحی کی جا رہی تھی، اور وہ کیفیت تھی جو دوران وحی ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو یہ آیات نازل ہوئیں کہ لوگ آپ سے آ کے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ میرے نبی کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کی شان ہے، اس کا حکم ہے، اور آپ لوگوں کو علم تو دیا ہی بہت تھوڑا سا گیا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن مرنے کے بعد پھر سے جی اٹھنا ہے، دوبارہ سے اللہ پاک زندگی دیں گے، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب ہم بالکل مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو ہمیں زندہ کس طرح سے کیا جائے گا، کیسے ہم زندگی کی طرف لوٹیں گے؟ تو اللہ پاک نے پھر آیات بتا دیں کہ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، کہ جب روح حلق تک آن پہنچتی ہے، تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ آدمی لیٹا ہوا ہے، روح حلق تک پہنچ چکی ہے، نکل رہی ہے، پاس تم ہو لیکن روح کو نکلنے سے روک نہیں سکتے ہو، اور ہم بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ جب پوری روح کو تمہاری نگاہوں کے سامنے نکال کر لے جا سکتے ہیں، روکنے کی تمہیں طاقت نہیں ہے، تو کل اسی طرح روح واپس ڈالیں گے اور تم پھر بھی کچھ نہیں کر سکو گے۔ آج اللہ زندگی دے بھی رہا ہے، لے بھی رہا ہے، کوئی روک نہیں سکتا اس کا ہاتھ، کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ اور اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زندہ کیسے کیے جائیں گے، کس طرح سے زندہ ہوں گے؟ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، میرے نبی آپ انہیں فرما دیجئے کہ جس ذات نے پہلے حیات بخشی تھی، زندگی دی تھی، کیا وہ دوبارہ زندگی دینے پہ قادر نہیں؟ کیا وہ دوبارہ نہیں زندگی اور روح ڈال سکتے؟ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى،
ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ تعالی روح قبض کر لیتے ہیں جانوں کی ان کی موت کے وقت میں، اور ان جانوں کی روح کو بھی جن کو موت نہیں آئی اور وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں ان روحوں کو جن کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اور جن کے بارے میں نہیں ہوا ہوتا ان کو ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں غور اور فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی جب زندگی کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو روح اللہ قبض کر لیتے ہیں، اور جب بندہ سو رہا ہوتا ہے اور اس کی موت نہیں آئی تو سونے کی حالت بھی ایسی ہی ہوتی ہے جیسے بندہ مرا ہوا ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ النوم اخت الموت، موت نیند کی بہن ہے۔ اس میں بھی انسان کو پوری طرح سے ہوش نہیں ہوتا، لہذا دعائیں بھی سکھائی گئیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے کلام کے ساتھ، تیرے نام کے ساتھ سوتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ اٹھتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا شکر ہے جس نے مرنے کے بعد ہمیں پھر سے زندہ کر دیا، نیند کے بعد پھر سے اٹھا دیا، اور ایک دن ایسا ہے کہ ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں یہ دعا بھی بتائی گئی کہ جب انسان اپنے بستر پر واپس آئے، سونے لگے، تو وہ لیٹتے ہوئے کہا کرے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، اے میرے رب میں اپنی سائیڈ میں اپنا پہلو آپ کے نام کے ساتھ بستر پہ رکھتا ہوں، آپ کے نام کے ساتھ ہی اس کو اٹھاؤں گا۔ فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، اور اگر میرا آخری وقت آ چکا ہو اور آپ میری جان کو روک لیں، میری روح واپس نہ آئے تو مجھ پہ رحم فرما دینا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اور اگر آپ نے میری جان واپس لوٹا دی، میری روح واپس لوٹا دی، اور مجھے ایک دن زندگی کا اور دے دیا، تو پھر آپ میری ایسے ہی حفاظت کرنا جیسے اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ سوتے ہوئے دعا، کیونکہ کتنی ہی دنیا کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب وہ لیٹنے جاتے ہیں تو پھر ان کی آنکھ روز قیامت ہی کھلتی ہے، پھر آنکھ نہیں کھلتی اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب اگلی بات کہ روحیں کہاں پہ رہتی ہیں۔ قرآن پاک کی سورت مطففین میں آ رہا ہے کہ جو نیک روحیں ہوں گی یہ مرنے کے بعد علیجین ایک مقام ہے جہاں پہ نیک روحوں کا ٹھکانہ ہے، یہ 7ویں آسمان پر ہے، عرش کے نیچے ہے، جنت کے قریب ہے، اور ان ارواح کو، ان روحوں کو جنت کے نظارے بھی نصیب ہوتے رہتے ہیں۔ اور سجین ایک مقام ہے جہاں پر کافروں کی، نافرمانوں کی روحیں رہتی ہیں۔ سجین 7 زمینوں کے نیچے ہے، اور جہنم بھی 7 زمینوں کے نیچے ہے، اور ان کو جہنم کے نظارے ہوتے رہتے ہیں، تپش اور تکلیفیں نظر آتی رہتی ہیں، پہنچتی رہتی ہیں۔ یہ 2 مقامات ہیں جہاں پر روحوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اور جو ہمارے ہاں ایک چیز مشہور ہے کہ روحیں جمعرات کو واپس آتی ہیں اور کھانا مانگتی ہیں، یاد رہے کہ ایسا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ روحیں واپس آتی ہوں۔ اور اسی طرح عام خیالات ملتے ہیں کہ فلاں مکان میں کسی روح کا ڈیرا ہے، روح مار دیتی ہے، اچھا ادھر ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، اس کی روح بھٹک رہی تھی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ روحیں بھٹکتی رہیں، روحیں مکانوں میں ٹھکانے اختیار کریں، بلکہ روحوں کو یہاں سے لے جایا جاتا ہے۔
ہاں جنات ہو سکتے ہیں، جنات اور مخلوق ہے، روح اور چیز ہے، تو یہ سارے توہمات ہوتے ہیں کہ جن کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ روحیں اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلی جاتی ہیں، فرشتے لے جاتے ہیں، اور فرشتے ان کو نکال کے لے جاتے ہیں، جیسا کہ صورت آ رہا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، ان فرشتوں کی قسم ہے جو کھینچ کھینچ کے روحوں کو نکالتے ہیں۔ یہ کافروں کی روحوں کے بارے میں آ رہا ہے پہلی آیت۔ اور وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور وہ روحیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کے بند کھول دیے جاتے ہیں۔ بند کھولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کوئی بیلون پھلا کے اس کے اوپر جو اس نے انگلی رکھی ہوئی ہوتی ہے تاکہ ہوا باہر نہیں نکلے، پھر وہ انگلی ہٹا دے تو روح خود بخود اس طرح سے نکلنا شروع ہوتی ہے جیسے مومن کی روح جیسے غبارے میں سے ہوا نکل رہی ہوتی ہے۔ اور اس کی بھی وجہ ہے کہ روح ایسی خوشی سے کیوں نکلتی ہے۔ اس میں دو احادیث آپ لوگ سن لیجئے۔ پہلی حدیث پاک تو یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک آ رہی ہے کہ جب کسی ایمان والے کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس مومن کو میرا سلام کہنا، پھر روح قبض کرنا۔ اب ملک الموت، موت کے فرشتے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ جب ایسے لذت آمیز فقرے سنتی ہے روح جسم، تو وہ نکلنا چاہتا ہے، وہ اس کی لذت میں کھو کے ایسے روح نکلتی ہے کہ مومن کو پھر احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور جب اس کو آخرت کے احوال کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے تو اس کی روح خود نکلنے کے لیے بے قرار اور بے چین ہو جاتی ہے کہ میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاؤں۔ اس وقت اس کو دنیا کا ہوش حواس کچھ بھی نہیں ہوتا، بس سامنے جو حالات نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کی توجہ پوری اس جانب مرکوز ہو جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی روحیں قبض ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو فرشتے سلام کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے خود بھی سلام کرتے ہیں، فرشتے اللہ کا بھی سلام پہنچاتے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، پاکیزہ جن کی روح فرشتے قبض کر رہے ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، آپ پر سلامتی ہو، انشاءاللہ آپ اپنے اعمال کی بدولت، اپنے اعمال نیک اعمال جو آپ کرتے رہے، آپ جنت میں جائیں گے۔ اور چونکہ جنت جہنم کے فیصلے آخر میں ہوں گے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اس کو علیین کا مقام عطا کر دیا جاتا ہے جہاں پر نیک روحوں کا بسیرا ہے، رہتی ہیں۔ اور ارشاد باری تعالی ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، جن لوگوں نے اقرار کر لیا کہ رب رحمان ایک ہی ہے اور پھر اس پہ قائم بھی رہتے ہیں، پھر اسی کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، تو ان پر فرشتے اتریں گے اور ان کو تھپکی دیں گے۔ بھی ٹینشن نہیں لینی، آپ نے بوجھ نہیں لینا، ڈرنا نہیں، رنج نہیں کرنا، تمہیں جنت مبارک ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہونا، ٹھکانہ کون سا ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ یہ موت کے وقت بات کریں گے اور پھر جب دوبارہ اٹھایا جائے گا پھر بھی یہی کلام ان سے کیا جائے گا، انہیں بتایا جائے گا کہ تم سے جنتوں کے وعدے کیے گئے تھے، تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، تمہارا رب اپنے وعدے کے مخالف نہیں جاتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اسی طرح خطاب کیا جاتا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے وہ روح مطمئن، روح جس کو سکون، چین، اطمینان عطا کر دیا گیا ہے،
خوشی خوشی اپنے رب رحمان کی طرف چلو، تم بھی راضی وہ بھی راضی، اور یہ خطاب قیامت کے دن بھی ہوگا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، جنتیں بھی تمہاری ہیں، اچھا ساتھ بھی تمہیں نصیب ہوگا۔ گویا کہ جزا کا عمل مرتے ہی شروع ہو جاتا ہے، اسی کو خوشخبری بھی کہا جاتا ہے، عذاب بھی کہا جاتا ہے، عذاب قبر، جس کی آیات اب آئیں گی۔ اور حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب ان پہ موت آتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، وہ کہیں گے یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے ہم واپس جا سکتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا، لعلی اعمل صالحا، میں کچھ نیک عمل اور کرنا چاہتا ہوں، میں چھوڑ آیا ہوں نیک اعمال کی جگہ، تھوڑا سا مجھے وقت مل جائے گا۔ پھر اللہ پاک نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام آگ ان کے سامنے پیش کی جائے گی، اور قیامت کے دن بھی، اس کا مطلب ہے کہ عذاب کا سلسلہ پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو قیامت کے دن ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، خیر وہ تو بہت بڑا عذاب ہوگا ایسے لوگوں کو کہ جو دنیا میں رب رحمان کی نافرمانیوں کے اندر لگے رہے اور اس کی مخلوقات کو اذیت تکلیف پہنچانے میں لگے رہے، تنگ کرنے میں لگے رہے، سود کھانے میں لگے رہے اور اس پر ایمان نہیں لائے۔ تو یہ نشانیاں بیان ہو رہی ہیں کہ جنت جہنم سے پہلے بھی جزا سزا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے عالم برزخ، کہ موت سے پہلے، موت کے بعد اور قیامت کے دن سے پہلے عذاب کا ہونا یا جزا کا ہونا۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب تم دیکھو گے کہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں پکڑے جکڑے ہوئے ہوں گے، اور وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، اور نکالو اپنی جانوں کو باہر، اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تم کو ذلت اور ذلتوں سے بھری سزائیں دی جائیں گی، تم غیر ذمہ دارانہ باتیں کیا کرتے تھے، اللہ سے متعلق جھوٹ بکا کرتے تھے، تم اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، تم کہتے تھے دیکھا جائے گا جو ہوگا، آخرت کس نے دیکھی ہے، دنیا میں عیش موج مستی سب کچھ کر لو۔ تو اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ مرنے کے فوری بعد بھی ان کی پکڑ ہوگی، اور جو آخرت میں پکڑ ہوگی، جو قیامت کے دن کے فیصلے ہوں گے، وہ تو پھر بعد میں ہوگا۔ برزخ کہتے ہیں پردہ کو، اور چونکہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور قیامت کے قائم ہونے کے درمیان ایک پردہ ہے، اسی زمانہ کو، اسی وقت کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے کہ عذاب قبر، تو پھر ذہن میں یہ آتا ہے کہ جس بندے کو قبر نصیب نہیں ہوئی، کیا اس کو عذاب نہیں ہوگا؟ کتنے ہی لوگ ڈوب جاتے ہیں، تو ان کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ چونکہ اکثریت کو دفن کیا جاتا ہے تو اس لیے عذاب قبر کا نام دیا گیا، ورنہ جس کو دفن نہیں کیا گیا تو جو جہاں ہے اللہ اس کو وہیں عذاب دینے پہ قادر ہے، وہیں پر جزا دینے پر قادر ہے، وہیں بدلہ دینے پر قادر ہے۔ تو لہٰذا چونکہ مرنے کے بعد برزخ، عالم برزخ، برزخ کی دنیا شروع ہوتی ہے، تو جو بندہ جہاں پہ بھی ہو، ہے تو برزخ میں، ہے تو تیسرے سفر میں، یعنی ہمارا عالم ارواح سے پہلا سفر دنیا تک کا ہوتا ہے، پھر ہم دنیا میں ہیں تو ہمارا دوسرا سفر ہے، اور انتقال ہوتا ہے تو پھر تیسرا سفر شروع ہوتا ہے، اور تیسرا سفر انسان کو عالم برزخ، برزخ کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ جو جہاں ہوگا، بے شک انتقال ہوا ہوا ہے تو وہ برزخ میں ہی ہے، عالم برزخ میں، عالم دنیا میں اب نہیں رہا۔ لہٰذا جو لوگ ڈوب جاتے ہیں، جلا دیے جاتے ہیں، دفن ہوتے ہیں، دفن نہیں ہوتے تو عالم برزخ میں ہیں، اس لیے اللہ پاک کی طرف سے جزا اور سزا کا عمل جاری رہتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو ہم نے پہلے بتایا علیجین کا مقام اس کے لیے ہوتا ہے۔ اب جو اس کے اہل خانہ، رشتہ دار، جاننے والے پہلے جا چکے ہیں، یہ روح اوپر جاتی ہے تو وہ آگے بڑھ کر استقبال بھی کرتے ہیں، حالات بھی پوچھتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ روحیں کہتی ہیں ابھی تو آیا ہے، اس کو دم تو لینے دو۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی انتقال کرتا ہے تو اس کی آل اولاد، اس کے بڑے بزرگ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اس کا یوں آگے بڑھ کے استقبال کرتے ہیں جیسے کوئی آؤٹ آف سٹی گیا ہو، واپس آ رہا ہو، اور گھر والے بے چین ہوتے ہیں اس سے ملنے کے لیے اور اس سے فوری طور پر ملتے ہیں، حال احوال لیتے ہیں۔ اسی طرح روحیں بھی آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرتی ہیں اور ان سے حالات پوچھتی ہیں۔ اور جب نیک بندے کی روح چلی جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کے مرنے پر زمین 40 دن تک روتی رہتی ہے کہ اس کے نیک اعمال یہاں سے جایا کرتے تھے اور یہ دعائیں کیا کرتا تھا، یہ سجدہ ریز ہوتا تھا۔ اور ترمذی شریف میں آتا ہے کہ زمین اللہ پاک اس کے لیے قبر کی وسیع کر دیتے ہیں اور کھلی کھلی کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یا اللہ آپ اپنے بندوں کے حق میں بڑے نرم کب ہوتے ہیں، بڑا رحم کب آتا ہے۔ ارشاد ہوا جب ان کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے، روح قبض ہو گئی، قبر میں اتارا جا رہا، بے بسی ہے، اب تکبر نہیں، اب غرور نہیں، اب کچھ بھی نہیں، اور مال نہیں، بچے نہیں، گھر والے نہیں، دوست احباب نہیں، کوئی ساتھ نہیں ہے، تو اس وقت مجھے اس پہ بڑا رحم آ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ یہاں پر اکیلا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا عالم ارواح میں وہاں پہ روحیں آپس میں بات کرتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں، ملاقات بھی ہوگی، بات بھی ہوگی۔ اور چونکہ مومن کی روح جنت کے نظارے کرتی رہتی ہے، بہترین جگہوں پہ رہتی ہے، تو پھر وہاں اس کے ساتھ ساتھ جو جو لوگ وہاں پہ ہوں گے ان کی آپس میں ملاقات، بات سب ہوتی رہے گی۔ اور حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے کہ جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے رہتے ہیں، فرشتے جو اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں خود اس کو کلمہ پڑھا کے لے جاتے ہیں، خود کلمہ پڑھا کے لے جاتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آ رہی ہے کہ جب موت کے فرشتے آئے اور عرض کیا کہ حضرت روح قبض کرنی ہے، تو چونکہ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، تو خلیل اللہ اللہ کے دوست، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا دوست بھی دوست کی روح قبض کرتا ہے؟ جاؤ پوچھ کے آؤ۔ فرشتے گئے اور جا کے اللہ کو بتایا، اللہ کو تو سب پتہ ہے، پھر بھی بتایا، اور پھر جواب لے کے واپس آئے اور عرض کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ دوست دوست سے ملنا پسند کریں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابھی چلو۔ تو جب نیک روحیں علیجین کے مقام پر ہوتے ہوئے جنتوں کے نظارے کریں گی تو کہیں گی یا اللہ اقیم الساعہ، اب قیامت قائم کر دیجئے تاکہ ہم اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں۔ اور وہ نظارے ان کو بے چین کیے رکھتے ہیں۔ آج ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک مجھے آپ سب کو حرمین شریفین کی، روضہ رسول کی، مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب فرمائیں۔ آج جو ہوٹلز وہاں پہ ہیں مکہ مکرمہ میں اور جن میں کعبہ کا ویو آتا ہے، اوپر سے کعبہ پر ڈائریکٹ نظر پڑتی رہتی ہے، طواف لوگ دیکھتے رہتے ہیں، ایسے ہوٹلز بہت مہنگے ہوتے ہیں اور بڑی خوشی، بڑی تسلی سی رہتی ہے کہ سامنے طواف ہو رہا ہے، نگاہیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو یہ بڑی مہنگی جگہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح علیجین، یہ بڑے قیمتی لوگ ہوں گے آخرت کے اعتبار سے، جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوئے ہوں گے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بزرگ گزرے ہیں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا سے جانے والا اپنی اولاد کے نیک اعمال سے بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ خوابوں میں زندوں کی اور مردوں کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے کئی لوگوں کو
وہ اپنے بستر پہ سو رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی میت سے، جانے والے سے ان کی ملاقات کروائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو جو چلا گیا ہے اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے، اور جس کو خواب نظر آ رہا ہے اس کی زندگی باقی ہے، تو پھر اس کی روح کو واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ ابھی تو آپ واپس جائیں، ابھی زندگی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو روح کا وزن کتنا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں 20 گرام تقریباً کمی ہوتی ہے، بندہ وہی ہے، لیٹا ہوا ہے، روح نکلتے ہی 20 گرام، ایک کھجور یا پونی کھجور کے برابر وزن کم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سانسیں ہوتی ہیں جو مختلف جگہوں پہ جو جسم کے اندر جمع ہوتی ہیں، روح نکلتے ہی یہ سانسیں بھی ساتھ نکل جاتی ہیں، اور یہی سانسیں ہیں جن کی وجہ سے انسان غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، سود کھاتا ہے، رب رحمان رب واحد کی نافرمانی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، حسد بغض نفرت رکھتا ہے، لڑائی جھگڑے فساد پر آمادہ رہتا ہے۔ ہو کیا، حقیقت کیا ہے؟ پونی کھجور کے برابر وزن، بس ادھر سے روح نکلی، ادھر سے جان نکلی، ادھر سے سب کچھ ختم۔ تو ہمیں نیک اعمال کی طرف مائل رہنا ہے کہ ہمیں اللہ پاک اچھے ٹھکانے دیں۔ ایسی روحیں اللہ کے قریب ہوتی چلی جاتی ہیں، اللہ کے قریب ہوتی چلی جاتی ہیں، جو نمازیں اپنی نہیں چھوڑتے اور جو دین کے اعمال پر لگے رہتے ہیں، اللہ رسول کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرتے رہتے ہیں، اور دین کو سینوں سے لگائے رکھتے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی خوبصورت دعا ہے، توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں بلانا، اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کر دینا۔ نیک لوگوں کا ساتھ بڑی بات ہوتی ہے، تو ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ نیک لوگوں کا ساتھ چاہیے، اچھا ساتھ چاہیے، تو پھر دو کام کرنے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو بندہ اس چیز سے ڈرتا رہا، پہلا کام کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ ایک بات، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر اس نے اپنے آپ کو غلط کاموں میں لگائے رکھنے سے دور کر لیا، غلطیوں کی طرف نہیں گیا، گناہوں کی طرف نہیں گیا۔ یہ ہو گئے دو کام، تو اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ لو جنت کی چابی میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ بھی دو کام کرتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، وہ نافرمانی کرتے ہیں، وہ نافرمانی کرتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور ان کی زندگی کا مرکز، محور، سب کچھ دنیا ہی دنیا ہے، آخرت ہے ہی نہیں۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم میں ٹھکانے تیار کر رکھے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، میری بات مان لو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آخرت دنیا کے لحاظ سے بہت بہتر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اب روحوں کا سفر کتنا لمبا ہوتا ہے کہ دیکھیں جو لوگ 100 200 400 500 سال پہلے چلے گئے، اب وہ ان کی روحیں سفر کر رہی ہیں، چلتا جا رہا ہے سفر، قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو کیوں نہ ہم بھی آج احساس کریں کہ ہماری بھی روحوں کا سفر شروع ہونا ہے، اور زندگی بڑی لمبی ہے، سامان ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی ایسی روحیں بنیں کہ جو اللہ کے قریب ہوتی ہیں، ایسی روحیں نہ بنیں جو اللہ سے دور ہوتی ہیں۔ اور اللہ سے دور روحیں کون سی ہوتی ہیں؟ کہ جو غرور تکبر کرتے رہتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جس سے اسلام روکتا ہے، جس سے اسلام نے منع کیا۔ کہیں پر چوری کی، کہیں پہ ڈاکہ ڈالا، کہیں پر کسی کا مال ہضم کیا، کہیں پر جھوٹ بولا، اور کسی پر جھوٹی گواہی دے دی، اسی طرح سے والدین کی نافرمانی کر دی، اسی طرح سے بدکاری اور فحاشی اور عریانی کا ارتکاب کیا، اسی طرح سے یتیم کا مال کھایا، کسی کو مار ڈالا، اور اسی طرح سود کھایا۔ بہنیں مائیں گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، باہر جھگڑا کیا، ان پر غلط الزام لگائے، تیری ماں ایسی، تیری بہن ایسی، تیرا فلاں ایسا، اللہ پاک اس کے ان گناہوں کے عوض میں پکڑیں گے۔ اسی طرح
جو اسلام کی بے حرمتی کرتے رہتے ہیں، اسی طرح شراب پینے والے، یہ وہ روحیں ہیں جو اللہ سے بڑی دور ہیں۔ اسی طرح مسلمان بھائیوں کو ذلیل کرنے والے، عیب لگانے والے، ادھر سے ویڈیو بنائی، ادھر سے اپلوڈ کر دی اور اس کی عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا، تو یہ لوگ تباہی اور بربادی کو اپنے ساتھ جمع کر کے ان روحوں میں شامل ہوتے ہیں جو اللہ سے بہت دور ہوتی ہیں۔ اسی طرح نمازوں کو قضا کرتے رہنا، نمازیں نہ پڑھنا، اللہ کی رحمت سے نا امیدی، مایوسی اور رشتہ داروں کا حق کھا جانا۔ بہن بھائی جیسے والد کے وفات کے بعد بڑے بھائی صاحب قابض ہو جاتے ہیں، جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے قابض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم بہن بھائیوں کو حصہ روک دیتے ہو، نہیں دیتے ہو، آج تم ان کو وراثت سے محروم کرتے ہو، تو میری دعا ہے اللہ تمہیں جنتوں سے محروم کر دے، اور ایسے لوگ جنتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ بدکاری میں مبتلا ہوتے ہیں، احسان کر کے جتلاتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، فساد کرواتے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں کہ جو ایسی روحیں ہیں جو اللہ سے بہت دور ہیں، اور جو اپنی نمازوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور تلاوت کا خیال رکھتے ہیں، قرآن حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی میں لگے رہتے ہیں، اللہ پر ان کو پوری امید، پورا یقین ہوتا ہے۔ یہ روحیں کون سی ہوتی ہیں؟ یہ اللہ کے بڑے قریب ہوتی ہیں، اللہ کے پاس ہوتی ہیں۔ اور قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں، اللہ کو اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول کی مانتے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے؟ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، نیک لوگ، اور یہ بڑے بہترین ساتھی ہیں۔ جو اللہ رسول کی مان کے چلتا ہے اس کو ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ تو ہمیں یہاں رہتے ہوئے دعاؤں کا بھرپور اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی دعائیں سکھاتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھنا، واعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا کے رکھنا۔ تو یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ دعائیں بیڑے پار لگا دیتی ہیں، دعائیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیتی ہیں، اور دعائیں انسان کو آخرت میں انعام دلوانے کا سبب بنتی ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور ہیں، اور اس زمانے کے ایک بزرگ تھے، ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں میں نے خواب میں ان کو دیکھا، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو میں نے دیکھا ایک لمبے سے آدمی جا رہے ہیں، تو ان کے لوگ پیچھے پیچھے چل رہے، میں نے پوچھا کون؟ کہا جی اویس قرنی۔ میں بھی پیچھے ہو لیا، چلیں کچھ نہ کچھ وصیت ہی فرما دیں، وصیت نصیحت فرمائیں۔ تو انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، اور پھر کہنے لگے کہ اللہ پاک کی رحمت کی امید رکھنا، گناہوں کے پاس رب کا عذاب ہوتا ہے تو دور رہنا، اور اپنی امیدیں اللہ سے لگائے رکھنا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، تو دونوں کہنے لگے بھی چلیں ایسا کریں گے کہ جو ہم میں سے پہلے چلا گیا وہ دوسرے کو آ کے، اگر آ سکتا ہوا تو اپنے حالات کی خبر دے گا۔ اور دونوں نے یہ بھی کہا کہ چلیں روحوں کی ملاقات تو ہوتی ہے، بہرحال ہم ایک دوسرے کو آخرت کے حالات کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ان میں سے ایک دنیا سے چلے گئے، اور پھر خواب میں نظر آئے اور کہا کہ جو لوگ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے، اس لیے قرآن میں بھی آتا ہے نا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے تو بھروسہ ہی اللہ پہ کرتے ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے، خوشی آتی ہے اللہ نے دی ہے، انعام ملتے ہیں الحمدللہ اللہ نے دی ہے، اور اللہ نہ کرے کچھ نقصان ہو جاتا ہے انا للہ پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ دے دے گا، اور رزق کے معاملات ہیں اللہ مالک ہے، اللہ کر دے گا، ناکام ہو گئے ہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت، ہم اس کی رضا کے ساتھ راضی ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی،
میں بھی اپنے بندوں کے گمان خیال کے مطابق ان کے فیصلے کر دیتا ہوں، جیسے وہ چاہتے ہیں اسی طرح میں فیصلے کرتا ہوں۔ اب جو لوگ اچھے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ ان کی روحوں کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے۔ ادھر سے اولاد ہے تو وہ دعائیں کرتی ہے تو صدقہ جاریہ، نیک کام کر گئے ہیں تو صدقہ جاریہ، کسی کو پڑھا سکھا لکھا گئے ہیں تو صدقہ جاریہ، اور کسی کی ہیلپ کر گئے ہیں صدقہ جاریہ، لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر مومن ان کی دعائیں مومن کرتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ میری بھی مغفرت کر دینا اور میرے والدین کی کر دینا، قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان کی مغفرت کر دینا۔ یہ دعا سب مومنوں کے لیے ہوتی ہے، اللہ ان کے درجات بھی بلند کر دیتا ہے۔ پھر اولاد ماں باپ کی طرف سے صدقہ کرتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے کہ جب صدقہ کیا کرو تو پیرنٹس کو اگنور نہ کیا کرو، ان کی جانب سے بھی کر دیا کرو۔ اسی طرح اولاد والدین کو نیکیاں بھیجتی ہے، دعائیں کرتی ہے، نیک اعمال ان کے لیے بھیجتی ہے، ایصال ثواب کرتے ہیں، اور نفلی نمازیں پڑھتے ہیں تو والدین کو ثواب دے دیتے ہیں، اور اسی طرح صدقہ روزہ کرتے ہیں تو ان کو ثواب دے دیتے ہیں۔ تو یوں جو عالم ارواح میں نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں، اللہ ان کو نوازتے 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 چلے جاتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ انعام کیوں، یہ ثواب کیوں؟ تو کہا جاتا ہے کہ تمہارے فلاں نے تمہارے لیے اجر بھیجا تھا، تمہارے فلاں نے تمہارے لیے دعا کی تھی، تمہارے فلاں نے تمہارے لیے یہ صدقہ جاریہ یہ چیز بھیجی ہے، تو ان کے درجات وہاں پہ بلند ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں نیک اعمال پر قائم رکھیں، ایمان کے ساتھ قائم رکھیں، اور جب تک زندگی ہے ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی، اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزارنے سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمیں ایمان نصیب فرما، کلمہ نصیب فرما، اور چونکہ اللہ تعالیٰ سخیوں کے بادشاہ ہیں، ہم بھی اللہ سے بہترین گمان رکھتے ہیں کہ سخی کسی کو 10 20 100 دے کے واپس نہیں لیا کرتا۔ ہمارے رب رحمان سخیوں کے بادشاہ ہیں تو ایمان لے کے کیسے واپس کریں گے؟ اور ایک دعا بڑی بہترین، ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنا عرصہ آپ نے دعائیں کی، پتہ نہیں کون کون سی تھیں، اب میں کیسے یاد کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ایک دعا کرنا تو ساری تم سمجھو میں ساری دعاؤں کا نچوڑ ہے۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وعبدک وانت المستعان وعلیک البلاغ۔ یا اللہ آپ سے آپ کے حبیب علیہ السلام نے جو جو مانگا ہے وہ سارا کا سارا ہمیں بھی نصیب فرما، اور جن جن چیزوں سے بچنے کی دعائیں کی ہیں ان چیزوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان، صحت، سلامتی، عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ جو وقت نکال کے تشریف لائے، اور اسی طرح سے انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوتی رہے گی۔ اور یہ جو سوال آ رہا ہے کہ خواب میں میت کو دیکھیں کہ کوئی مانگ رہا ہے تو بھی ثواب دے دیجئے، کسی چیز کو پڑھ کے پہنچا دیجئے۔ ثواب کے لیے لمبے چوڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جی جب تک 40 بندے نہیں آئیں گے ثواب نہیں پہنچے گا، اور پھر فقیروں کی طرح لوگوں کے در بدر جا کے 2 سپارے آپ پڑھ دیں، پلیز ایک آپ پڑھ دیں، تقسیم کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ کیا اس سے ثواب آگے پہنچ جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ پھر 2 2 ہزار قرآن خریدے ہیں ہم نے، یہ تو زیادتی والی بات ہے کہ امیر ادھر بھی موج میں اور امیر آخرت میں بھی جو ہے نا پیسے کے بل بوتے پر آگے بڑھ جائے۔ ایسے اللہ کے قانون نہیں ہوتے کہ قرآن خرید خرید کے درجات بڑھائے جائیں۔ ہاں اولاد ہے یا دوسرے لوگ ہیں دعا کر دیتے ہیں، اللہ درجات بڑھاتے ہیں۔ تو اتنا پڑھ لیجئے بے شک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچا دیں۔ یہ ایصال ثواب ہے، یہ آسان ہے، اس کے لیے لمبے چوڑے کام کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ کوئی نیکی کی، پتھر ہٹایا، یا اللہ اس کا ثواب میرے والد کو دے دیجئے۔ مسکرا کے دیکھا، کسی کو سلام کیا، دعا دی، یا اللہ اس کا ثواب بھی میرے والد کو دے دیجئے۔ سبحان اللہ پڑھا، اس کا ثواب میرے والدین کو دے دیجئے۔ یہ نیکیاں چھوٹی نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ زمین آسمان کے درمیان کا جو خلا ہے وہ ثواب سے بھر جاتا ہے جس وقت انسان ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ یہ اتنا قیمتی عمل ہے، تو یہ تو بہت آسان ہے۔
اور جب خواب میں مردے کو ناراض دیکھیں، یہ سوال آ رہا ہے، تو بھئی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے زندہ لوگوں کی طرف سے بہترین گفٹ ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ہے استغفار۔ ربنا ظلمنا یہ بھی استغفار ہے، آیت کریمہ استغفار ہے، استغفر اللہ استغفار ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا سورۃ بقرہ کا آخری رکوع استغفار ہے۔ اور چونکہ اس میں دعائیں آ رہی ہیں تو یہ دعائیں پڑھ کے اب یہ استغفار ہم آگے بھیج سکتے ہیں، اور یہ آگے جانے والوں کے لیے بہترین تحفہ اور گفٹ ہے۔ اجازت دیجیے، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا، سننا، پڑھنا، عمل کرنا قبول فرمائیں اور ہمیں ہدایت والی راہوں پہ گامزن اور قائم رکھیں، آمین یا رب العالمین۔